خوش آمدید، میرا نام ہے جنید اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو رائل کیفے۔ یاجوج ماجوج جنہیں انگلش زبان میں گوگ میگوگ بھی کہا جاتا ہے، جہاں بھی قیامت یا اس کی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے وہاں یاجوج ماجوج کا ذکر بھی لازم و ملزوم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا آنا قرب قیامت کی آخری بڑی علامات میں سے ایک ہے، اور باقی آخری بڑی علامات دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ کا نزول، حضرت امام مہدی کا آنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور سور کا پھونکا جانا ہے۔ اس ویڈیو میں اس ٹاپک سے جڑے ہوئے چند بڑے اور سب سے زیادہ ڈسکس کیے جانے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثلا یاجوج ماجوج کیا ہیں، قیامت سے ان کا کیا تعلق ہے، یہ کوئی مخلوق ہیں یا کوئی نظام۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ یاجوج ماجوج سے متعلق دو تھیوریز پائی جاتی ہیں۔ پہلی، یاجوج ماجوج ایک مخلوق ہے، یہ بنیادی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اس کا تعلق حضرت نوح کے تیسرے بیٹے کی آل اولاد سے بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عام انسانوں کی نسبت زیادہ طاقتور، دکھنے میں خوفناک، دراز قد اور بہت ظالم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث، حتیٰ کہ قرآن کریم میں بھی اس قوم کے متعلق ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ تورات اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر گوگ میگوگ کے نام سے کیا گیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس قوم کے لوگوں کی عمر بہت دراز ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کے ہزار بچے ہوتے ہیں۔ یہ سارا ذکر اس قوم کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت ذوالفقرنین کے دور میں شمالی ترکیہ کے قریب پائی جاتی تھی۔ اس قوم کے لوگ بہت ظالم ہوتے تھے۔ یہ اپنے آس پاس کے علاقوں اور قوموں پر حملہ کر کے انہیں مار ڈالتے اور ان کا جو جانور ملتا اسے کھا جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک بار حضرت ذوالفقرنین کا گزر اس بستی میں سے ہوا جس کے قریب یہ ظالم درندے آباد تھے، تو وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالفقرنین سے مدد کی درخواست کی کہ ان کی بستی کے قریب دو پہاڑوں میں واقع ایک قوم آباد ہے جو بہت ہی زیادہ طاقتور اور دکھنے میں خوفناک ہے۔ یہ بڑے قد و قامت والے خوفناک انسانی درندے آتے ہیں اور سب کچھ برباد کر جاتے ہیں۔ وہ بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کا مقابلہ بھی کرنا ناممکن ہے۔ حضرت ذوالفقرنین نے جب یہ سب سنا تو انہوں نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ان دو پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کو پگھلا کر ایک دیوار بنائیں۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور ان دو پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کی ایک بہت بڑی دیوار قائم کر دی گئی۔ اس کے بعد اس قوم کا حملہ رک گیا۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ یہ وہی یاجوج ماجوج کی قوم تھی جن کا راستہ ایک دیوار بنا کر روک دیا گیا، اور اس دیوار کو دیوار ذوالفقرنین بھی کہا جاتا ہے۔ کیا یہ دیوار سچ میں ہے اور کہاں ہے، اس بات کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ حال بتا جہاں احادیث میں یاجوج ماجوج کے فتنے کا ذکر ملتا ہے وہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ قوم روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ ایک دن کے وقت میں اسے اتنا توڑ لیتے ہیں کہ وہاں سے سورج کی روشنی نظر آنے لگتی ہے تو ان کا کوئی بڑا کہتا ہے کہ بس رک جاؤ، باقی کل توڑ لیں گے، اور پھر جب وہ اگلے روز واپس آتے ہیں تو دیوار اسی طرح واپس بنی ہوتی ہے۔ اسلامی مورخین کے مطابق جب اللہ دنیا پر یہ فتنہ برپا کرنا چاہے گا تو ان کا بڑا یہ الفاظ ادا کرے گا کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو توڑ لیں گے، اور جب وہ اگلے دن لوٹیں گے تو دیوار میں وہ سوراخ موجود ہوگا، تو وہ ایک جھٹکے میں ہی اس دیوار کو توڑ دیں گے اور پوری دنیا پر پھیل جائیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب ان کا پہلا گروہ دریائے تبریہ پہنچے گا تو وہ اس کا سارا پانی پی لے گا، اور جب آخری گروہ گزرے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں کبھی دریا ہوا کرتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج پوری کرۂ ارض پر پھیل جائیں گے اور تمام زمین پر غلبہ پا لیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ کا دور ہوگا، مگر وہ بھی ان کا مقابلہ نہ کر پائیں گے اور ایک پہاڑ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پناہ لے لیں گے۔ پھر وہ اللہ سے اس فتنے کے خاتمے کی دعا کریں گے اور اللہ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائے گا اور ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہلاک ہو جائیں گے۔ کرۂ زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا نہ ہوگا جو ان یاجوج ماجوج کی تعفن زدہ لاشوں سے خالی ہو، ہر طرف بدبودار لاشوں کا ڈھیر ہوگا۔ پھر اللہ کے حکم سے پرندوں کی ایک فوج نمودار ہوگی اور ان کے جسموں کو اٹھا کر لے جائے گی، اور رب کریم اس زمین پر رحمت کی بارش نازل کرے گا جس سے زمین دھل کر پاک صاف ہو جائے گی۔ دوسری تھیوری کے مطابق آج کے جدید دور کے اعتبار سے یاجوج ماجوج کے فتنے کو موجودہ فتنوں میں کسی نظام سے تشبیہ دی گئی ہے، جو میرے خیال میں بالکل غلط ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج کوئی نظام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ دراصل کوئی مخلوق ہی ہوگی جس کو اللہ کی طرف سے انسانیت کی آزمائش کے لیے اس زمین کے انسانوں پر مسلط کیا جائے گا۔ ایک اور تھیوری کے مطابق چینیوں کو ان کی آبادی اور ان کی ترقی کے اعتبار سے یاجوج ماجوج سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ان کا دنیا میں بڑھتا اثر و رسوخ اور ان کا ترقی یافتہ ہونا مغرب کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی یاجوج ماجوج ہیں
اور وہ بہت جلد دنیا پر غلبہ پا جائیں گے۔ لیکن بہرحال قرآن کریم اور احادیث میں جو نشانیاں قیامت کی بیان کی جاتی ہیں وہ حقیقتاً ویسی ہی ہوتی ہیں جیسی وہ بیان کی جا رہی ہوں۔ مثلاً دجال جو قیامت کے قریب نازل ہوگا، اسے بھی ایک نظام سے جوڑا جاتا ہے، یعنی دجال کوئی ایک فرد کا نام نہیں بلکہ کسی نظام کی بات ہے، مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ دجال دراصل مافوق الفطرت ایک درندہ ہی ہوگا جس کے پاس بظاہر مافوق الفطرت طاقتیں ہوں گی، اور وہ انہی طاقتوں کے استعمال کر کے خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیاں جو بیان ہوتی ہیں، اگر ان کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو وہ اصطلاحاً استعمال نہیں ہو سکتی، بلکہ جیسا بیان ہوا ہے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ مثلا دجال کا آنا کوئی نظام نہیں ہوگا، بلکہ دجال ایک درندہ ہوگا جو انسانی روپ میں آئے گا، اور اسی طرح باقی نشانیاں بھی۔ اللہ پاک ہمیں صحیح علم حاصل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔